میں آج گھر پر اکیلی تھی تو سوچا آج فارغ ہوں، کیوں نہ مشین لگا کر کپڑے دھو لیے جائیں۔ لیکن جو ہی مشین سے کپڑوں کا گٹھا نکال کر باہر رکھا اور پانی کا پائپ لگانے لگی، مشین کے اندر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر مشین میں جھانکا تو اتنا موٹا تازہ چوہا اچھل کر تقریباً میرے منہ تک ہی آ گیا تھا۔ میں ایک دل خراش چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دل ایسے تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ چوہا مسلسل اچھل اچھل کر مشین سے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہائے اب کیا کروں اگر یہ باہر آ گیا تو؟ میرے دماغ میں اور تو کچھ نہ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر سامنے جو پہلا آدمی نظر آیا اسے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ میں فروا اور فرح کا ہاتھ پکڑے گھر پارک سے واپس آ رہی تھی۔ ان دونوں نے آج پارک جانے کی بہت ضد کی تو انہیں قریبی پارک میں لے آئی۔ 2 گھنٹے کھیلنے کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا، مگر مجھے گھر میں کام کاج نمٹانے کی جلدی تھی، لہٰذا میں ان کو زبردستی کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ حسب توقع باہر نکلتے ہی دونوں بھاں بھاں کر کے رونا شروع ہو گئیں۔ ارد گرد کے لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں زبردستی گھر کی جانب گھسیٹ رہی تھی، جبکہ وہ گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً مجھے دونوں کے سر پر ایک ایک چپت لگانی پڑی۔ خلاف توقع ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں بے چارگی کی انتہا پر تھی۔ میں زبردستی انہیں گھر کی جانب لے کر چلی، مگر سامنے سے آتی چاچی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بن بلائے مصیبت کی طرح ہماری طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے دونوں بہنوں سمیت سامنے درخت کی اوٹ میں چھپ گئی، مگر چاچی کی نظروں سے تو سوئی بھی اوجھل نہ ہونے پائے۔ ہم 3 بلا ان کی نظروں سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ ہم پر نظر پڑتے ہی حیرت سے منہ کھولے ہماری طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا پہلا سوال حسب توقع تھا۔ میں ان دونوں کو پارک لے گئی تھی، اب گھر لے کر جا رہی ہوں، مگر یہ گھر جانے کو راضی نہیں۔ میرا جواب سن کر چاچی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم اب بچی نہیں رہی جو یوں منہ اٹھا کر گلیوں میں پھرتی ہو، جوان ہو رہی ہو، اس لیے گھر میں ہی رہا کرو۔ تم مجھے ہمیشہ گلیوں میں ہی نظر آتی ہو۔ وہ ہدایت پہلے بھی کئی بار مجھے کر چکی تھی، حالانکہ جب دیکھو وہ خود بھی گلیوں میں ہی پھر رہی ہوتی تھی۔ میں نے گھر سے نکلنا کافی حد تک کم کر دیا تھا، مگر آج ان دونوں کی ضد پر انہیں باہر لانا پڑا۔ چاچی کو اپنا لیکچر دیتے ہوئے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم ابھی بھی باہر سڑک پر ہی کھڑے ہیں اور ارد گرد کے لوگ چاچی کے اونچا اونچا بولنے اور فروا فرح کے مسلسل رونے پر ہماری طرف متوجہ ہو کر گزر رہے تھے۔ چاچی اپنے فرمودات جاری کرتے ایک لمحے کو سانس لینے کو رکی تو میں نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے ان دونوں کا بازو گھسیٹتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ میرا نام شمع ہے، ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میری بڑی بہنیں عمر میں مجھ سے کئی سال بڑی، جبکہ چھوٹی 2 بہنیں عمر میں مجھ سے کئی سال چھوٹی تھیں۔ میری بڑی 2 بہنوں میں تو 1.5-2 سال کا فرق تھا، ایسے ہی چھوٹی 2 بہنوں میں بھی 1.5-2 سال کا فرق تھا، جبکہ میرا بڑی 2 اور چھوٹی 2 بہنوں سے کئی سال کا فرق تھا۔ میں بھی میٹرک کا امتحان دے کر گھر میں فارغ ہی تھی، جبکہ میری بہنیں 4تھی اور 5ویں جماعت میں پڑھتی تھیں۔ میری بڑی 2 بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں اور آج کل اپنے بچے پیدا کر کے کرکٹ ٹیم بنانے میں مصروف تھیں۔ میرا ابا جوتے کے کارخانے میں کام کرتے تھے، جبکہ اماں سلائی اسکول میں سلائی سکھانے کا کام کرتی۔ وہ صبح اسکول جاتی تو کئی گھنٹے بعد واپس لوٹتی تھی۔ گھر کا سارا کام مجھے سنبھالنا پڑتا۔ جب سے میرے امتحانات ہوئے تھے میں تو گھر کے کاموں کا ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ابا 4 بھائی تھے، جن میں سے 2 ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر ہی رہتے تھے۔ میرے چاچو اور ابا میں کافی دوستی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے تقریباً 6 مہینے پہلے اپنے بیٹے فرحان کے لیے چن لیا تھا۔ میرا منگیتر فرحان مجھ سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اس نے ابھی نوکری کرنا شروع کی تھی۔ یہ فیصلہ چاچو کی مرضی اور خوشی سے ہوا تھا، مگر میں چاچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ اکثر میری حرکتوں پر مجھے روک ٹوک کرتی اور گھر میں رہنے کی تاکید کرتی۔ مجھے بھی باہر نکلنے کا خاص شوق نہ تھا، مگر مجبوری میں باہر جایا کرتی تھی۔ فریحہ اور فروا کی فرمائش دن بھر ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ میں ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے چکر میں ہلکان رہتی، جبکہ اماں بھی اسکول چلی جاتی اور ابا رات گئے لوٹتے، لہٰذا سودا سلف لانے کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا۔ فریحہ اور فروا ابھی بہت چھوٹی تھی، میں ان کو اکیلے باہر بھیجنے سے ڈرتی، لہٰذا ان کا ہاتھ پکڑ کے خود بھی چل پڑتی، مگر چاچی کو میری یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ انہیں تو دراصل میری کوئی بات پسند ہی نہ تھی، اور جب سے چاچو نے رشتہ طے کیا تھا تب سے تو وہ میری دشمن بن گئی تھی۔ وہ طنز کے تیر چلانے سے باز نہ آتی۔ مجھے ان کے بھدے موٹے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو ابا نے مسلط کر دیا تھا، مگر چاچی کو لگتا تھا انہوں نے اپنا قیمتی ہیرا مٹی میں رول دیا۔ میں چاچی کی نظروں سے بچنے کی بہت کوشش کرتی، مگر پتہ نہیں کیسے ہر بار ان کا مجھ سے سامنا ہو جایا کرتا اور ان کا دل مجھ سے مزید میلا ہو جاتا۔ فروا اور فرح کے اسکول شروع ہوئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ان دونوں نے گھر میں مجھے پاگل بنا کر رکھ دیا تھا۔ صبح ابا انہیں اسکول چھوڑتے جاتے اور واپسی پر اماں انہیں اسکول سے لے آتی۔ اماں اور ان کی اسکول کی چھٹی کا وقت ایک ہی تھا
اور اماں کا اسکول ان کے اسکول کے قریب بھی تھا۔ میں ان سب کے چلے جانے کے بعد گھر کے کام جلدی جلدی نپٹا لیتی اور اماں اور ان دونوں کے اسکول سے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے رکھ دیتی۔ میری کوشش ہوتی اماں گھر آ کر آرام کریں کیونکہ وہ بے حد تھکی ہوئی آتی تھی۔ میں اماں اور اپنی بہنوں کی فکر میں ہلکان، جبکہ اماں میری فکر میں۔ وہ مجھے اتنا کام کرنے سے منع کرتی تھی، اپنی موجودگی میں تو وہ مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی تھی، لہٰذا میری یہی کوشش ہوتی ان کی غیر موجودگی میں ہی سب کام نپٹا لوں۔ آج کل ابا کے کارخانے میں کافی کام ہوتا تھا، وہ صبح سویرے ہی نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن اماں اور بہنوں کے اسکول جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی تھی تو سوچا آج فارغ ہوں تو کیوں نہ مشین لگا کر کپڑے دھو لیے جائیں۔ لیکن جو ہی مشین سے کپڑوں کا گٹھا نکال کر باہر رکھا اور پانی کا پائپ لگانے لگی، مشین کے اندر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر مشین میں جھانکا تو ایک موٹا تازہ چوہا اچھل کر تقریباً میرے منہ تک ہی آ گیا۔ میں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور پیچھے ہٹی۔ دل ایسے تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ چوہا مسلسل اچھل اچھل کر مشین سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا۔ میں مصروف تھا، ہے اب کیا کروں؟ اگر یہ باہر آ گیا تو میرے دماغ میں اور کچھ تو نہ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر جو پہلا آدمی نظر آیا اسے آواز دے کر گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ فوراً میری مدد کی غرض سے اندر چلا آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ مشین کس طرف ہے۔ اس نے مشین کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے ڈھکن بند کر دیا۔ وہ چوہا ابھی بھی وہیں موجود تھا، باہر آنے کے لیے اچھل کود کر رہا تھا، جبکہ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس آدمی نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور میری پریشانی بھانپ لی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کو کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی اور صحن میں پڑی ایک لکڑی اٹھا لی۔ اس نے اس لکڑی سے چوہے پر وار کرنا چاہا تو میں نے اسے روک دیا۔ مشین میں نہیں، باہر نکال کر مار دیں ورنہ ساری مشین گندی ہو جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چوہے کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ چوہا تو پہلے ہی نکلنے کو تیار تھا، مگر وہ اس لکڑی پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ آدمی نے زور سے ایک جھٹکا دے کر لکڑی سے چوہے کو باہر نکالا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چوہا مشین سے باہر نکل آیا، مگر وہ بھاگ کر اندر کمروں میں گھس گیا۔ آدمی اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جھاڑو پکڑ کے اس کے پیچھے ہو لی۔ چوہا ہمیں پورے گھر میں توڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی چیز کے نیچے گھس جاتا اور کبھی کسی کونے میں دبک جاتا۔ میری کوشش تھی کہ اس کو آج مار کر یا کسی طرح گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ مجھے چوہوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لہٰذا میری چیخیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ وہ آدمی ایک تو چوہے کے اپنے قریب آنے سے اور دوسرا میری چیخوں سے اچھل جاتا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں بھی اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر صوفے کے نیچے چوہے کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ اسے کسی کونے میں دب کر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس نے لکڑی مار مار کر اسے باہر نکالا۔ چوہے نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی تو میں بھی اچھل پڑی۔ بالآخر چوہے کو باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ وہ آدمی اور میں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ آدمی کا پاؤں تھوڑا پھسلا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ میں اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر چوہا تو کہیں دکھائی نہ دیا، مگر گھر کے بیرونی دروازے سے موٹی تازی چاچی گھر کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ میرا دوپٹہ میرے پیروں میں جھوم رہا تھا، جبکہ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں چاچی کو دیکھ کر ساکت، جبکہ چاچی مجھے اس حالت میں دیکھ کے تعجب کا شکار تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے پیچھے چوہے کی تلاش میں دوڑ کر آتا آدمی دیکھ کر چاچی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا، جبکہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ آدمی بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاچی کو تک رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک موٹا تازہ چوہا ایک موٹی تازی عورت میں کیسے بدل گیا۔ چند لمحوں میں اسے کچھ سمجھ میں آئی تو وہ چوہے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ چاچی وہیں کھڑی ہو کر واویلا کرنا شروع ہو گئی۔ تجھے شرم نہ آئی؟ تو اتنی بے غیرت نکلی، تو نے ہمارے خاندان کا نام ڈبو دیا۔ دروازے سے نکلتا ہوا آدمی وہیں پر رک گیا اور مڑ کر چاچی کو دیکھنے لگا۔ میں تو اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، میرے بدن میں تو جیسے لہو نہ رہا۔ میں جانتی تھی کہ چاچی اب کیا ڈرامہ کرنے والی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور مجھے اتنی آسانی سے بخشنے والی نہ تھی۔ اس جرم پر تو وہ میری 7 نسلوں کو بھی معاف نہ کرتی۔ وہ اپنے سوا کسی کو بولنے کا موقع ہی کب دیتی تھی۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے کئی بار روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ آدمی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا چاچی کے بیان دلچسپی سے سن رہا تھا۔ چاچی ایسے رونا بٹنا ڈال رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس کے سامنے کوئی میت پڑی ہو۔ نکال دیا جنازہ باپ کی عزت کا، مجھے پہلے ہی تجھ سے یہی امید تھی۔ چلو یہ تو شکر تھا کہ میں چاچی کی امید پر پوری اتری۔ چاچی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے جو امید مجھ سے لگائی میں نے انہیں مایوس نہیں کیا، مگر وہ نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ جب اس نے صاف صاف مجھ پر الزام لگایا تو مجھے بولنا ہی پڑا۔ گھر میں چوہا گھس آیا تھا، میں نے اس آدمی کو چوہے کو باہر نکالنے کے لیے بلایا تھا، مگر چاچی کی بین کرتی موٹی آواز میں میری نازک سی آواز کہاں سنائی دیتی۔ چاچی لہک لہک کر گیت گانے کے سے انداز میں بین ڈالنے میں مصروف تھی۔
وہ آدمی شاید چاچی کے بین ڈالنے سے اب بیزار ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ چاچی کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ابھی بھی یہیں موجود ہیں، جبکہ میں بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ ابھی اس آدمی نے ایک قدم باہر ہی رکھا تھا کہ چاچی بجلی کی سی تیزی سے میری طرف بڑھی۔ وہ آدمی چاچی کو اپنی جگہ سے ہلتا دیکھ کر پھر سے رک گیا۔ میں بھی چاچی کو اپنا طرف بڑھتا دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ تو چوہے سے بھی زیادہ خطرناک حملہ تھا۔ چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تو آدمی اندر آ گیا۔ شاید وہ مجھے چاچی سے بچانا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی پل چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر انگلی سے انگوٹھی نوچ کر کہا، تیرا میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ ختم۔ چاچی نے ہاتھ اٹھا کر پنجابی ویلن کی طرح اعلان کیا تو مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر وہ آدمی اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ چاچی کو احساس ہوا وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ چاچی تم ابھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، تم کتنے ڈھیٹ اور بے غیرت ہو، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود اپنی شکل یہیں لے کر کھڑے ہو۔ چاچی نے اب اس پر تابڑ توڑ حملہ بول دیا اور بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھے تو چاچی کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم تھا، مگر وہ بے خبر تھا۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نگار خانے میں اس کی آواز کون سنتا۔ چاچی اپنا فیصلہ سنا کر منگنی کی انگوٹھی کی بجائے میری پیتل کی انگوٹھی اتار کر تن فن کرتی جا چکی تھی، جبکہ وہ آدمی کبھی باہر نکلتی چاچی اور کبھی میری شکل دیکھتا۔ مجھے منگنی کے ٹوٹنے پر افسوس صرف اس لیے تھا کیونکہ ابا نے بڑی خوش دلی سے میری منگنی اپنے بھتیجے سے کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابا کا دل کس قدر دکھی ہوگا، اور جب چاچی ابا کی بیٹی پر الزام لگائے گی تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس سے زیادہ مجھے اس رشتے سے کوئی دلی وابستگی نہ تھی۔ بہت افسوس ہوا آپ کو یہ سب سہنا پڑا۔ اس آدمی نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا تو میں نے نظر اٹھا کر پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا، پہلے تو چوہے کے ڈر سے اور پھر چاچی کے خوف سے۔ میں نے اس پر زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ مناسب جسامت اور دراز قد کا حامل تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اسے باروب بنا رہی تھی، مگر وہ جس طرح سے چوہے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور چوہے کے اپنے قریب آنے پر اچھل جاتا، اس کا تصور کرتے ہی مجھے ہنسی آ گئی اور میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ لمحے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری ہنسی تھمی تو وہ چونک گیا۔ آپ ہنس کیوں رہی تھی؟ وہ دراصل مجھے یاد آ گیا تھا جیسے آپ اس چوہے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر مسکرا کر مجھے دیکھا تو میں بھی مسکرا دی۔ شام کو گھر میں عدالت لگ چکی تھی۔ چاچی نے نہ جانے اتنے گھنٹے کیسے صبر کیا ہوگا۔ اماں کے آتے ہی وہ گھر میں موجود تھی اور اماں کو میری آج کی کارستانی بڑھا چڑھا کر سنا دی۔ وہ آدمی کون تھا اور اس کا گھر میں کیا کام تھا؟ اماں نے حیرت سے مجھ سے سوال کیا۔ میری اماں کو مجھ پر اعتبار تھا، مگر تنہا لڑکی کے ساتھ کسی آدمی کا گھر پر موجود ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ مجھ سے اس بارے میں سوال کرنا اماں کا حق تھا۔ میں نے اماں کو ساری تفصیل سے بات بتائی تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ مجھے تجھ سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہ تھی، اماں نے افسوس سے کہا۔ اماں میں اکیلی تھی گھر میں، ڈر گئی تھی۔ وہ اتنا بڑا چوہا تھا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا سائز کچھ زیادہ ہی بڑا بنا دیا۔ جتنا بھی بڑا تھا چوہا ہی تھا، کوئی شیر تو نہیں تھا کہ تجھے یوں راہ چلتے آدمی کو گھر میں گھسانا پڑا۔ اماں کا افسوس ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا۔ چوہا تو بچ کے صاف نکل گیا۔ ابا اور چاچا کے آنے تک چاچی وہیں موجود رہیں اور جتنا واویلا کر سکتی تھی کرتی رہیں۔ اماں سر پکڑے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ میرا تو دل چاہا چاچی کو پکڑ کر گھر سے چلتا کروں، مگر مجھے نازک اندام کے لیے اکیلی چاچی کو کھینچنا اتنا آسان نہیں تھا، اور اماں تو اس معاملے میں میرا کبھی بھی ساتھ نہ دیتی، اس لیے چپ کر کے بیٹھی رہی۔ ابا اور چاچا کے آتے ہی نیا محاذ کھل گیا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی چاچی کی بات کا اعتبار نہیں تھا، مگر میں نے اس آدمی کو اندر بلانے والی بات بتائی تو دونوں حیران تھے۔ ابا نے مجھے ہی ڈانٹا۔ ابا نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ نادان ہے، اس کی نادانی سمجھ کر اس کو معاف کر دو، ابھی اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے۔ ارے واہ، کیسی عقل سمجھ نہیں؟ چاچی نے ہاتھ نچایا۔ ترب جواب دینے تو اس کو خوب آتے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں کہ ایک انجان آدمی کو گھر میں نہیں گھسانا چاہیے، یہ تربیت کا حصہ ہے بھائی صاحب، برا مت منانا، مگر آپ کی تربیت میں کچھ نہیں، اچھی خاصی کمی رہ گئی۔ میں نے تو اپنی بچی سمجھ کر یہ رشتہ کیا تھا، مگر اب میں باز آئی، اب مجھے کوئی اس رشتے کے لیے راضی نہیں کر سکتا۔ سن لو جی تم بھی۔ اب کی بار انہوں نے گھور کر چچا کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئے۔ چلو جی چلتے ہیں۔ چاچی نے اپنی چادر کا پلو مارا اور چاچا کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل دیے۔ میں نے رونی صورت بنا کر اماں کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے بولی، اب کیوں روتی ہو؟ جو کرنا تھا کر دیا تو نے۔ اماں میری انگوٹھی تو چاچی سے لے لیں۔ وہ زبردستی میری انگلی سے اتار کر لے گئیں۔ میں نے اپنی خالی انگلی اماں کو دکھایا۔ ارے پگلی،
منگنی کی انگوٹھی لڑکے واپس لے جاتے ہیں جب منگنی ٹوٹتی ہے تو، اماں نے بے دھیانی میں مجھے سمجھایا۔ مگر اماں، منگنی کی انگوٹھی تو میں نے الماری میں سنبھال کے رکھی تھی، وہ تو میری انگوٹھی تھی جو میں میلے سے لائی تھی۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرے کندھے پر 2 ہاتھ جڑ دیے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فرحہ اور فروہ کب کی سو چکی تھی، جبکہ اماں ابا اپنے بسترے میں چپ چاپ لیٹے تھے۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ہی جاگ رہے ہیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ دونوں صدمے میں تھے۔ میری منگنی ٹوٹنا کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی جتنی مجھے لگتی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی افسوس اور صدمے میں تھے۔ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دن میں زندگی معمول پر آ گئی۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی، جبکہ اماں ابا اپنی زندگی میں لگ کر، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کو خاموش ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ شاید ان کا دلی افسوس ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر مجھے اب کافی تسلی تھی۔ کچھ عرصے تک وہ یہ سب کچھ بھول جاتے۔ کالج میں داخلے شروع ہوئے تو میری سبھی دوستوں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں بھی اماں کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے بھی کالج میں داخلہ لینا ہے۔ چاچی نے تو میری آگے پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، مگر شکر تھا کہ اب میں پڑھ سکتی تھی، لہٰذا اماں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا اور میں کالج جانے لگی۔ کالج کی زندگی ہی الگ تھی۔ وہاں جا کر مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں گھر کے کاموں اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن فرح فروہ کی ضد پر ان کو پارک لے گئی تو مجھے وہی آدمی پارک میں دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب چلا آیا، میرا حال چال پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی اور بس رسمی سلام دعا کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس آدمی کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹی تھی۔ میں جانتی تھی اس کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی میں نے اسے گھر میں بلا کر غلطی کی تھی اور اپنے اماں ابا کو دکھ پہنچایا تھا، اس لیے میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کئی بار راستے میں آتا جاتا دکھائی دیا۔ میرا کالج گھر سے قریب ہی تھا، میں وہ راستہ پیدل ہی طے کرتی تھی، مگر میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ہمیشہ اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھتی۔ وہ بھی حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ وہ آدمی نہ جانے کب میرے برابر میں آ گیا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کچھ لمحے رک کر میری بات سن لیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ نہ جانے اسے کیا ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے بھی مجھ پر ایک احسان تو کیا تھا، اس چوہے کو گھر سے بھگانے میں میری مدد کی تھی۔ شاید آج وہی احسان اتارنے کا وقت تھا، لہٰذا میں اس کی بات سننے کو رک گئی۔ وہ مجھے لیے پارک میں چلا آیا۔ میرا نام ملک ذیشان ہے۔ میں جیسے ہی بینچ پر بیٹھی اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس کا نام معلوم ہوا تھا۔ دراصل گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے دل کو کوئی لڑکی نہیں بھاتی۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں بتا رہا ہے یہ ساری بات، کیوں نہیں بھاتی؟ میں نے بے ساختگی سے پوچھ لیا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے دل کو آپ بھا چکی ہیں۔ اس کے اتنے واضح اقرار پر میں حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر کچھ لمحوں میں مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو میں شرما گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے اب کی بار صاف صاف اپنا مطالبہ میرے سامنے پیش کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن کیوں نہیں؟ وہ فوراً بولا۔ آپ کی منگنی تو ٹوٹ چکی ہے، تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی کہیں تو شادی کرنی ہے، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے پیش کیا۔ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ چاچی نے پہلے ہی یہ الزام لگایا کہ میرا آپ کے ساتھ کچھ چکر چل رہا ہے۔ اگر آپ کی میری ساتھ شادی ہو گئی تو چاچی کا شک تو یقین میں بدل جائے گا۔ میں نے اس کو عقل کی بات سمجھائی تو اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس نے بڑا کھینچ کے پرسوز انداز میں کہا، مگر چاچی کی سوچ سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے بیٹے سے تو آپ کی منگنی ختم ہو گئی۔ اب وہ جو سمجھتی ہیں سمجھتی رہیں۔ آپ اپنی زندگی اور مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ کے مستقبل پر چاچی کی سوچ تو اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، یا ہونی چاہیے؟ اس کی بات میرے سر پر سے گزر گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں، آپ رہنے دیں، آپ یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں۔ اگر میرے ماں باپ آپ کے گھر میرا رشتہ لے کر آئے تو آپ بس انکار نہ کیجیے گا۔ اس نے مجھے رازداری سے سمجھایا تو میں نے اس کی بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ میں نے اماں ابا کو ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مجھے خود بھی ذیشان کی بات پر یقین نہیں تھا۔ نہ جانے وہ سچ بھی کہہ رہا تھا یا ایسے ہی میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اگلے ہی شام گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد پر میں چونک گئی۔ وہ ایک آدمی اور ایک عورت تھے۔ ابا ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے سے داخل ہونے والے ذیشان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ شاید باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تھا۔
وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آیا تھا، مگر ابا ان کو پہلے سے جانتے تھے۔ ابا نے گھر آ کر اماں کو بتایا کہ ان کے کارخانے کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تو میں حیران رہ گئی۔ اماں ابا ان کی خاطر مدارت میں لگ گئے۔ ابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر ان کے قدموں میں پیش کر دیتے۔ اس عورت نے ذیشان سے میرے رشتے کی بات کی تو اماں ابا دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بھی حیران تھی کیونکہ مجھے اس دن ذیشان کی بات پر کوئی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ابا کے کارخانے کا مالک ہو کر اپنے کارخانے میں کام کرنے والے آدمی کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، جبکہ اس کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ مجھے اس بات پر حیرانی تھی، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابا کی آواز کانپ گئی۔ کیوں ممکن نہیں؟ آپ کی بیٹی اتنی پیاری ہے۔ ذیشان کی ماں نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابا کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی۔ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی بھائی صاحب؟ ذیشان کی ماں بولی، آپ حق حلال کی روزی کماتے ہیں، اسی کمائی سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اور آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں، ایسے میں آپ غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی دولت اس کی اولاد اور اچھی تربیت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی زمین جائیداد۔ اور وہ کتنے اچھے خیالات کی حامل تھی۔ ایسی عورتیں تو ڈراموں افسانوں میں ہوا کرتی ہیں، مجھے تو حقیقت میں چاچی جیسی عورتوں سے ہی واسطہ پڑا تھا، لہٰذا میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ سب انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، ہم دولت اور جائیداد کے پیچھے نہیں بھاگتے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لہٰذا اور مزید کہا ہمیں کوئی لالچ نہیں۔ آپ اپنی بیٹی ہمیں سونپ دیجیے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس کا اپنی بیٹی سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے۔ اب کی بار کامران کا باپ بولا، مجھے ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہ دی، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنی بہو کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، اور آپ کی اتنی پیاری سی بیٹی جب ہمارے گھر میں آ بسے گی تو ہمارے گھر میں تو خوب ہی رونق لگے گی۔ ذیشان کے باپ نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ابا سے درخواست کی تو ابا نے خوشی کے مارے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تو ابا نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی اور میں رخصت ہو کر ذیشان کے سنگ چلی آئی۔ ذیشان خود بھی پڑھا لکھا تھا اور اسے شوق تھا کہ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو، لہٰذا اس نے مجھے آگے پڑھنے سے نہ روکا اور میں نے اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی۔ ذیشان مجھے بہت چاہتے تھے، وہ ایک اچھے شوہر تھے، انہیں میری معصومیت بھا گئی تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے اس فرحان سے بچا کر ذیشان جیسا جیون ساتھی دیا۔